ویلکم بیک ویورز. اور یہ سب فیصلہ آیا ہوا ہے, نہ آر ہوا نہ کچھ پار ہوا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ صفے ہوتے ہیں نون لیگ کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک تو پہلی بات ہے کہ ڈی ایچ ایل کا کچھ پیسے ویسے بن جائیں گے کیونکہ پارٹی لیڈر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. اوکے ہاں, انہوں نے کہا بالکل, انہوں نے کہا اپنے مجھے نہ جمع کرائیں, اپنے پارٹی لیڈروں کو جمع کرائیں اور پارٹی لیڈر اس پہ بیٹھ کے انڈے دے گا. اوکے ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا بھائی, سیوا دینا ہے تو آپ سیوا جمع کرو. کل کو پارٹی لیڈر کو تو عدالت کے نوٹس ریسیو نہیں ہو رہے. پہلے پارٹی لیڈر کو تو عدالت کے نوٹس ریسیو نہیں ہو رہے. استعفے کے پروسیس میں پارلیمانی لیڈر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. استعفا از این انڈیویجول ایکٹ, فرد واحد کا عمل ہے. فرد واحد کا عمل ہے اسپیکر کے سامنے. یہ 6 سال پرانی والی کیسٹ نہیں ریپیٹ ہو رہی. نہیں, لوگوں کو یار بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے کھڑے ہو کے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ حکومت چلا ہو جائے گی, پتہ کیا. ملتان کے جلسے کا حال دیکھا ہے. خانے والا ایک ایم پی ان کا نون لیگ کا مجھے بتا رہا تھا کہ 300 بندہ خانے والا تھا, میں دیکھا 4000 بندہ وہاں اکٹھا ہوا تھا. 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے یہ لوگ وہاں پر. پشاور میں 3 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا. میں آپ کو رپورٹیں لے دیتا ہوں جو انہوں نے مرتب کی ہوئی ہیں کہ کتنے لوگ تھے ٹوٹل. 2.5 گھنٹے جہاں یہ لوگ پہنچے پشاور جیسے جگہ میں, لوگوں کو گجرانوالہ کراچی اور کوئٹہ والا تو کامیاب تھا نا. نہیں, کوئٹہ کا تو ہم نے اس دن بھی کہا تھا کامیاب ہوگا. گجرانوالہ کا بھی کامیاب تھا, کراچی والا بھی کامیاب. گجرانوالہ کا اس طریقے سے کامیاب نہیں, کراچی والا سب سے کامیاب. گجرانوالہ کا کامیاب نہیں تھا. گجرانوالہ دیکھیں جلسہ وہ ہوتا ہے سر ٹائم لائن میں چلے نا, آج کے دن ایسی کون سی بڑی ہیپننگ جلسہ وہ ہوتا ہے جو اس شہر کے لوگ منعقد کرتے ہیں. آلرائٹ جی, جس وقت پی این اے کی موومنٹ چلتی تھی جو اسی شہر کے کہیں سے بسیں نہیں چلتی تھیں, بھٹو کے جلسے اسی شہر کے لوگ کرتے تھے. سر آج کا جلسہ اسی کا ہوتا تھا. سر مجھے یہ بتا دیں جو اتنے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے, اور کوئٹے کا جلسہ پتہ کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ 10,000 دفعہ بتایا ہے. کوئٹے کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے, خواہ وہ پشتونخوا میپ کرے, خواہ وہ جمعیت علماء اسلام کرے, سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سمگلنگ کا مال لے کے آتے ہیں, اوپر لگاتے ہیں جھنڈا, اور اس کے بعد سمگلنگ کا مال وہاں جمع ہوتا ہے. سر آپ سے تو کون ہم تو, میں تو چمن میں ایسی رہا ہوں, میں تو پشین میں ایسی رہا ہوں. اوپر جھنڈا لگا ہوتا ہے, 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں, بیچ میں ٹی وی کے ہوتے ہیں, ڈنر سیٹ ہوتے ہیں, کمبل اور زعفران, یہ ہوتا ہے. کوئٹے کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گاڑیاں بھی نان کسٹم آتی, پھر ہر چیز پہ اسی جلسے کے اندر سے جلوس کے اندر. کوئٹے کا جلسہ ہر کوئی کامیاب کر سکتا ہے. کوئٹے کو چلو سر سنگھ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے کیوں دیں سر انتظار؟ دیکھیں میری کل پیپل پارٹی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا کیا کہتا کوئی مشترکہ نہیں آیا. اب میں نے کل ٹی وی پہ کہا کہ میری ایک پیپل پارٹی کے بہت خاص آدمی سے بات کی, اس نے میرے سے وعدہ بھی کیا کہ میں آؤں گا, لیکن وہ جلسے میں مصروف ہو گئے. میں نے کہا کل مشترکہ تھا, کوئی مشترکہ نہیں. اب آج کے بجائے کل ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب کل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. سر صرف سول نافرمانی والی کال ابھی تک نہیں آئی ہے, باقی ساری 2014 والی کیسٹ ہے. میرے پاس آپ جو کتنے دن عمران خان صاحب کرتے تھے, کتنے دن پیا جام کر سکتے ہیں آپ, کتنے دن اپنا دکانیں بند کرا سکتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے وہ اپنا وہ جو اپنا ٹیکسٹائل مل چل رہی ہیں, وہ آپ کے لیے ملیں بند کر دیں گے؟ آپ کے لیے ہال روڈ بند ہو جائے گا؟ آپ کے لیے باقی کہاں بند ہوگا بھائی؟ وہ تو خوش ہیں بلکہ. نو, کون میں ویسے کہہ رہا ہوں, ہمیں بھگتا کتنے دن پہیا جام آپ کرتا. پہیا جام کرنا ہوتا نا تو آپ پاکستان کے ہر شہر کے اندر جلوس نکالتے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا جمہوریت کی بغیر. مولانا فضل الرحمان یار 2 منہ اتنی بڑی آپ کے اوپر داڑھی, عالم دین ہو تم, یار تمہاری جمہوریت کی تمہارا تصور ہی بدل جاتا ہے چیزوں کا. مجھے اس لیے کہ گالی اسلام کو پڑتی ہے جب مولانا فضل الرحمان اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب خود سیٹ آ رہے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لوگ مولوی کو گالی دیتے ہیں تو گالی اسلام کو دیتے ہیں. آپ وہاں کہتے ہو کہ پارلیمنٹ یہ کیا ہے, 4 لوگوں کا جتھا آ کے پارلیمنٹ ختم ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل منافقت ہے نا آپ کی. اور جب آپ کا چہرہ منافقت والا چہرہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کو بدنام کرتے ہو تم لوگ. تو فالوورز نہیں سمجھتے یہ باتیں؟ سمجھتے ہیں کون جائے, کتنے بندے گئے ہیں, کتنے لوگ مولانا فضل الرحمان. ایک انہوں نے جب اکیلے جلوس نکالا تھا اس وقت مدارس سے اس کے علماء کے لوگ آ گئے, اب نہیں آتے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے کہ یہ جمہوری راستہ ہے, تو کیا یہ واقعی جمہوری راستہ ہے؟ نہیں, جلسہ نکالنا جمہوری راستہ ہے, نکالو. جلوس نکالنا جمہوری راستہ ہے, نکالو. حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کرنا حکومت گرانے کا ایک ہی راستہ ہے بھائی, بندے پورے کرو اور اس کو اتار دو پارلیمان نا, پارلیمان میں استعفیٰ دے دو, پارلیمان جو ختم ہو جائے گی.
دیکھا نا اپوزیشن جب استعفیٰ دے دے گی اتنے بڑے لیول پہ الیکشن کرانا آسان کام نہیں ہوتا. اور بھائی جب مشرف تھا نا تو ساری دنیا اٹھی تھی کہ جناب کے پی کے کی گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دو, مشرف وردی میں نہیں منتخب ہو سکتا. اسی فضل الرحمان نے وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا تھا کہ ہم مشرف سے اس کو تسلسل میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت کہاں تمہوں کی جمہوریت چلے گئی تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ تم نے کچھ لیا ہوگا دیا ہوگا تو چپ ہو جاتے ہو. اس وقت کیا ہو گیا تھا سر؟ عوام کا آپ نے کے پی کے کی قاضی حسین احمد روتا رہ گیا بیچارہ, وہ نکل گئے تھے. آپ نے مشرف کو بٹھایا جس کو میں امت مسلمہ کا دشمن سمجھتا ہوں, اس کو آپ نے وردی میں منتخب کرایا, صرف اس لیے منتخب کرایا کہ اگر یہ کے پی چلے جاتی الیکٹرل کالج ختم ہو جاتا تھا, مشرف جیت نہیں سکتا تھا. اس وقت کتنا گھناؤنا چہرہ ہے آپ کا. جب خود مجھے سیٹ تکلیف ہوتی ہے, جب خود سیٹ آ رہے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لوگ مولوی کو گالی دیتے ہیں تو گالی اسلام کو دیتے ہیں. آپ وہاں کہتے ہو کہ پارلیمنٹ یہ کیا ہے, 4 لوگوں کا جتھا آ کے پارلیمنٹ ختم ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل منافقت ہے نا آپ کی. اور جب آپ کا چہرہ منافقت والا چہرہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کو بدنام کرتے ہو تم لوگ. تو فالوورز نہیں سمجھتے یہ باتیں؟ سمجھتے ہیں کون جائے, کتنے بندے گئے ہیں, کتنے لوگ مولانا فضل احمد. ایک انہوں نے جب اکیلے جلوس نکالا تھا اس وقت مدارس سے اس کے علماء کے لوگ آ گئے, اب نہیں آتے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے کے یہ جمہوری راستہ ہے, تو کیا یہ واقعی جمہوری راستہ ہے؟ نہیں, جلسہ نکالنا جمہوری راستہ ہے, نکالو. جلوس نکالنا جمہوری راستہ ہے, نکالو. حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کرنا حکومت گرانے کا ایک ہی راستہ ہے بھائی, بندے پورے کرو اور اس کو اتار دو پارلیمان میں, استعفیٰ دے دو, پارلیمان جو ختم ہو جائے گی. دیکھا نا اپوزیشن جب استعفیٰ دے دے گی اتنے بڑے لیول پہ الیکشن کرانا آسان کام نہیں ہوتا. اور بھائی جب مشرف تھا نا تو ساری دنیا اٹھی تھی کہ جناب کے پی کے کی گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دو, مشرف وردی میں نہیں منتخب ہو سکتا. اسی فضل الرحمان نے وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا تھا کہ ہم مشرف سے اس کو تسلسل میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت کہاں تمہوں کی جمہوریت چلے گئی تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ تم نے کچھ لیا ہوگا دیا ہوگا تو چپ ہو جاتے ہو. اس وقت کیا ہو گیا تھا سر؟ عوام کا آپ نے کے پی کے کی قاضی حسین احمد روتا رہ گیا بیچارہ, وہ نکل گئے تھے. آپ نے مشرف کو بٹھایا جس کو میں امت مسلمہ کا دشمن سمجھتا ہوں, اس کو آپ نے وردی میں منتخب کرایا, صرف اس لیے منتخب کرایا کہ اگر یہ کے پی چلے جاتی الیکٹرل کالج ختم ہو جاتا تھا, مشرف جیت نہیں سکتا تھا. اس وقت کتنا گھناؤنا چہرہ ہے آپ کا. سر ایک بریک لے لیں, ہر فراز میں ایک بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں.